بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اس ویڈیو میں ہم فرشتے اور یوسف علیہ السلام کے درمیان ہونے والی بات چیت دیکھیں گے، جو کہ نہ صرف ایمان مضبوط کرے گی بلکہ مصیبت سے نکلنے کے لیے حوصلہ، ہمت اور گائیڈ بھی لازمی ملے گی آپ کو، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ کافی دیر کوشش کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کو ہوش آتا ہے تو بیٹے پھر سے رونے کی اداکاری شروع کر دیتے ہیں دکھانے کے لیے۔ بہت پوچھنے پر بولتے ہیں کہ ہم تو حادثے کی جگہ پر تھے ہی نہیں، ہم کھیلتے کھیلتے بہت آگے نکل گئے تھے اور اسے سامان کے پاس بٹھا گئے تھے۔ جب اندھیرا ہونے لگا تو ہم واپس آئے تو یوسف کا خون میں لت پت کرتا ملا۔ پورے گھر میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کے کرتے کو دیکھ کر پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پورا گاؤں جمع ہو جاتا ہے۔ یوسف کی خالہ بھی غم سے نڈھال ہوتی ہیں اور بار بار یہی بولے جاتی ہیں کہ میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی۔ یعقوب علیہ السلام ہوش میں آنے کے بعد کمرے میں کچھ دیر بند رہتے ہیں، پھر اچانک غصے میں باہر آ کر بولتے ہیں کہ کیا یہ کرتا یوسف کے جسم پہ تھا جس وقت بھیڑیے نے حملہ کیا؟ بیٹا روتے ہوئے بولتا ہے ہاں۔ یعقوب علیہ السلام بولتے ہیں کہ کتنا مہربان بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو تو چیر پھاڑ کے کھا لیا مگر کرتے کو ویسے کا ویسا چھوڑ دیا۔ سب بیٹے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ زلیخا کہتی ہے یہی اس خواب کی تعبیر ہے جس میں 10 بھیڑیوں نے یوسف پر حملہ کیا تھا، مگر یعقوب علیہ السلام غصے سے بات کاٹتے ہوئے بولتے نہیں، یوسف کو کسی بھیڑیے نے حملہ کر کے نہیں کھایا، اور اس بات کا ثبوت یہ کرتا ہے۔ ماں نے بھی یہودا سے یہی سوال کیا۔ بیٹوں کی آنکھوں میں چوری اور جھوٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر سب نے فوراً بہانہ بناتے ہوئے کہا ہاں یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ کرتا کیسے بچ گیا، ہمیں تو خیال ہی نہیں آیا اس بات کا۔ آخر میں یعقوب علیہ السلام غصے میں بولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں کہ شیطان نے اس کام میں تمہاری مدد کی اور تمہاری خواہش کو اچھا کر کے دکھایا۔ 2 پرندے بدستور رات کے وقت یوسف کی حفاظت کرتے رہے، کبھی کنویں کے اندر کبھی باہر، جو کہ اصل میں فرشتے ہوتے ہیں۔ یوسف اندھیرے میں کنویں میں ڈرا سہما ہوا بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک تیز روشنی کے ساتھ ایک آواز آتی ہے، سلام بر یوسف نبی، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم، سلام بر یوسف صدیق۔ یوسف آواز سن کر مزید گھبرا گیا اور حیران و پریشان ہو کر روشنی کی طرف دیکھنے لگا کہ روشنی کے اندر سے ایک نورانی چہرے والا انسان نمودار ہوا۔ یوسف نے گھبرائی ہوئی کانپتی ہوئی آواز سے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، میں پروردگار کا قاصد ہوں، اور بیٹھتے ہوئے بولنے لگا کہ میں آپ کی حفاظت اور مدد اور دلجوئی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یوسف کی گھبراہٹ فوراً دور ہو گئی اور بولے، میرے سگے بھائیوں نے مجھے مار مار کے زخمی کر کے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ فرشتہ بولا، جانتا ہوں، مگر اللہ کے حکم سے تمہارے زخم ٹھیک ہو چکے ہیں۔ یوسف بولا، مگر جو دل پر زخم لگے ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ فرشتہ بولا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بھائیوں کو سزا ملے؟ یوسف گھبرا کر بولا، نہیں، وہ بھائی ہیں میرے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ فرشتہ بولا، تمہارے بھائیوں نے ظلم کی بنیاد ڈالی ہے، جو ظلم اسرائیل کے بیٹوں نے تم پر اور اپنے باپ پر ڈھائے ہیں، اب آنے والے تمام نبیوں پر ایسے ہی ظلم کیا جائے گا۔ کوئی بھی نبی شر سے محفوظ نہیں رہے گا، کسی کو بہت دکھ دیا جائے گا اور کئی نبیوں کو تو قتل کر دیا جائے گا۔ یوسف بولا کہ میں بھائیوں کے لیے پریشان ہوں، کاش وہ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، نہیں تو سزا ملے گی انہیں۔ فرشتہ بولا، مستقبل میں تم ان پر حکمرانی کرو گے اور وہ توبہ بھی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یوسف بولا، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔
فرشتہ بولا، یوسف کو دکھ اور درد اور سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یوسف کنویں کی گہرائی میں نہیں اترے گا تب تک کامیابیوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکے گا۔ یوسف بولا، مجھے بابا نے ولایت کی خوشخبری دی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بات کب پوری ہوگی؟ میں کب پیغمبر بن جاؤں گا؟ فرشتہ بولا، تم یہاں گہرے کنویں میں نہیں ہو بلکہ اللہ کی رحمت اور عنایت کے سائے میں ہو۔ اس وعدے کے پورے ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں۔ جان لو یوسف کہ اللہ نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، اس قید و بند کے لیے نہیں۔ جان لو یوسف۔ یہ کہتے ہی فرشتہ غائب ہو جاتا ہے اور یوسف پھر سے اندھیرے میں فرشتے کو پکارنے لگا کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں؟ تو ویورز، ہم میں سے ہر کوئی مشکلات کے کسی نہ کسی کنویں میں ہے جس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے پیغمبروں کی لائف کو غور سے دیکھ کر فالو کرنا۔ لہٰذا ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔